بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان رکن الدین ببرس کی داستان کی آج 57 نمبر قسط ہے، جس کو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نجم الدین ایوب بڑا راسخ ایمان اور بااصول شخص ہے۔ اسے کسی قسم کی بے ایمانی پسند نہیں۔ یہی وجہ کہ وہ آج ہی حال تک آن پہنچا ہے۔ امور جہان بانی میں فہم و فراست کے ساتھ سیاست سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نجم الدین ایوب میں ایسی صلاحیت مقصود ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنی حفاظت کے لیے غلط راہ کو اپنانا ضروری بلکہ مجبوری بن جاتا ہے۔ نجم الدین ایوب اپنی مخصوص تربیت کے باعث سچائی کی خاطر اس پر کبھی آمادہ نہیں ہونا چاہا۔ بہادر ظہیر نے کچھ لمحے توقف کے بعد اپنی بات شروع کی۔ یہ تینوں وہیں باتیں کر رہے تھے۔ ببرس ان کے درمیان بیٹھ تو گیا تھا، مگر اسے وہی معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ آخر اس مجلس کا مرکزی مقصد کیا ہے۔ اسے بہاؤالدین ظہیر کی باتوں سے اختلاف تو نہیں تھا، مگر غلط راہ پر چلنے اور چلانے کا مشورہ اسے بھی پسند نہیں آیا۔ اسی طرح وہ بیٹھا اور تم کھل کر کہو بہاؤالدین، تمہارے خیال میں وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم اپنے آقا کو اس مصیبت سے نکال پائیں گے؟ ابو خالد نے پوچھا۔ میں اسی راہ کی تو بات کر رہا ہوں۔ اس راہ کا نام ہے دوہرا رویہ۔ واضح اور بدی کا جواب صرف اور صرف بدی۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ نجم الدین ایوب اپنا اقتدار واپس لینے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے حریف اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں تو اسے اسی راہ کو اپنانا ہوگا۔ یہ جو وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہے، وہ اس کے برخلاف عمل کرتا دکھائی دے۔ جس کو نیچا دکھانا ہو، اس کے ساتھ دشمنی کے ساتھ ساتھ دوستانہ مراسم بھی بنا کر رکھے اور اس وقت وہ یہی کرے۔ جب وہ مکمل طور پر نرغ میں آ چکا ہو، دشمن کو آواز دے کر وار کرے تو وہ خبردار ہو جاتا ہے۔ پھر کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو عمدہ چالیں چلتا ہے۔ البتہ اگر وہ دشمن کو یہ باور کرایا جائے کہ ہماری جانب سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں تو وہ غافل ہو جائے گا۔ اس کو اپنی لپیٹ میں لینا آسان امر ہوگا۔ کیا تم اس بات کی مزید وضاحت کر سکو گے؟ محفل میں موجود اجنبی شخص اچانک بول اٹھا۔ بالکل، اس کی تازہ مثال حاکم الکرک ہے۔ اس نے نابلس میں حتی الامکان جنگ سے گریز کیا اور یہ باور کرایا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ میدان جنگ میں سپہ کے ساتھ کیوں اترا تھا؟ وہ جنگ روایتی انداز میں لڑنے کی بجائے عقلی انداز میں لڑنے کا خواہشمند تھا۔ روایتی جنگ میں تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ عقلی جنگ میں طاقت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور تم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس نے نجم الدین ایوب کو کیسر سلطانی سے نکال کر زندان خانے میں پہنچا دیا۔ یہ ایک سیاسی حربہ ہے۔ اس نے بیچ کی راہ اپناتے ہوئے اور دوہرا رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنا اصل مقصد پا لیا۔ نجم الدین ایوب کو بھی اسی راہ پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ معزز امیر، اگر میرے آقا میں ایسا ہی عمل اختیار کریں گے تو ان میں اور ان کے حریفوں میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ ببرس ناگواری سے بولا۔ اس کا چہرہ خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ اقتدار میں فرق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل اہمیت نیت کی ہے۔ اگر سلطان کی نیت صاف ہے اور وہ ایک معاملے کو اسی ترکیب سے حل کیا جائے جس کا وہ متضادی ہے، اس کی مثال امام میں ابی حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے دی جا سکتی ہے، جب ایک عیسائی مبلغ نے اپنے چند پیچیدہ سوالات سے عالم اسلام کے ذہن اور وزن علماء اسلاف کو پریشان کر ڈالا تھا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسی کے انداز میں اسے لاجواب کرتے ہوئے دشمنان اسلام کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ بیبرس اس کی بات سن کر خاموش تو ہو گیا، مگر اس کا دل بہاؤدین ظہیر کی باتوں سے مطمئن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابو خالد نے یہ بات سختی سے محسوس کی تھی۔ برخوردار ابو خالد نے نرم لہجے میں بیبرس کو مخاطب کیا، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم جذبات کی رو میں بہہ کر خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے اور ہمارے خلوص پر بے تربے بدگمانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ صحیح طرز فکر نہیں ہے۔ تمہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب اپنے آقا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور آج اگر یہ صحبت زدہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی اس لیے کی بدولت ہے۔ یہاں مل بیٹھ کر مشورہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ آقا واپس مصر پہنچ جائے اور وہاں مدد حاصل کرتے ہوئے بلاد شرقیہ کی حکمرانی پر دوبارہ فیض ہو سکے۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ مصر میں ہمارے کئی حریف موجود ہیں، ان سے نپٹنا اور مصر کی معاونت حاصل کرنا کافی دشوار کام ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالنی ہے جس کے بنا پر آقا کے دل میں آزادی بھی ہو اور کام بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ اگر ہم اپنی منشا کے سامنے کھلے الفاظ میں بیان کریں دیں تو یقین کرو کہ وہ کبھی کسی ایسے امر کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ ان کی مدد غیر محسوس طریقے سے کی جائے۔ میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ بیبرس کے لہجے میں خجالت اور ندامت یاد ہے۔ اس نے آپ سے سب کے لوگوں کی باتوں کو غلط آئینے میں دیکھا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا تھا کہ آپ لوگ میرے آقا کے محسن ہیں۔ بہرحال ایسے میں آپ لوگ بیبرس کو سب سے اول پائیں گے۔ شکر ہے تمہیں سمجھانے میں ہمارا زیادہ وقت نہیں لگا۔ دوسرا اجنبی ہنستا ہوا بولا، مذاق چھوڑو، کام کی بات کرو۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم اس بارے میں الملک الناصر سے بات کریں گے، وہ کم سے کم مجھے نابلس واپس جانے کی اجازت تو دے دے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکے گا۔ وہاں سے ایسے لوگوں کے تک رابطہ کروں گا جو نجم الدین ایوب کے حامی ہیں۔ ان کی اکثریت ہی ہمارا مقصد پورا کر سکتی ہے۔ یہ تو کافی وقت طلبگار ہوگا، یہ کافی وقت طلب کا کام ہوگا۔ ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا، کوئی اور راہ نکالنا ہوگی۔ اور تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو خالد نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بارے میں پہلے کچھ سوچا نہیں، فوری طور پر کیا رائے دے سکتا ہوں؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس مجلس کو پھر کسی اور روز پر اٹھا رکھیں، اسی اسنا میں کوئی راہ نکال لیں گے۔ کچھ دیر تک ان میں مزید گفت و شنید جاری رہی، پھر اس مجلس کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو اسی جگہ پہ ہم رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔